بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن خطابت کا ہمارا یہ تکمیلی دورہ چل رہا ہے اور آج اس کا 18واں درس ہے۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے اچھے خطیب کی 5 صفات۔ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ خوش لباس، خوش مضمون، خوش آواز، خوش لہجہ اور خوش اشارے۔ اچھا خطیب جو ہوگا وہ ان 5 صفات کا حتماً حامل ہوگا۔ اگر کوئی چیز اس کی کم ہے تو اسے چاہیے کہ پورا کرے۔ سب سے پہلے خوش لباس۔ خوش لباس یہ ہے کہ جو موقع جو مناسبت ہے اس کے مطابق ایک تو لباس ہونا چاہیے، جیسا کہ ابھی ایام آزاد چل رہے ہیں اس وجہ سے ہم نے لباس سیاہ پہنا ہوا ہے، لیکن جیسا ماحول ہے، جیسا موقع ہے اس کے مطابق ایک تو لباس کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لباس صاف ستھرا ہو، دھلا ہوا ہو یا نیا ہو، لیکن خوش لباس ہو جس کو دیکھ کر دیکھنے والوں کو مزہ آئے، اچھا لگے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ خوش مضمون ہونا۔ خوش مضمون ہونا کیا ہے کہ آپ کا میٹر، آپ کا مضمون خوبصورت ہو، اچھا ہو، موقع مناسبت کے مطابق ہو۔ ممکن ہے کہ آپ غدیر والے دن مباہلہ پڑھیں اور مباہلے والے دن غدیر پڑھیں، دونوں ہی موضوع اچھے ہیں، مضمون دونوں اچھے ہیں، لیکن کیونکہ مطابقت نہیں کرتے لہٰذا ان کو جا بجا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اغیون خوش آواز ہونا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس بات کو مان لینا چاہیے کہ اچھی آواز خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اچھی آواز کا بہترین استعمال بھی یہی ہے کہ اللہ اور اللہ والوں کے راستے پر استعمال کی جائے۔ جیسا کہ کسی ایک نوحہ خان سے جب یہ کہا گیا کہ آپ آئیے ہمارے انڈسٹری میں، آپ کچھ گائیے اور آپ کو ہم اتنا پیسہ دیں گے، تو انہوں نے کہا میری آواز صرف اور صرف غم حسین کے لیے ہے۔ تو اچھی آواز کا صحیح استعمال قرآن اور اہل بیت ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اچھی آواز کا، یہاں رک کر ایک دو باتیں کہنا چاہوں گا۔ کیا آیا ہم اچھی آواز علماء یا حوزوی لوگوں کو زیب دیتی ہے کہ وہ ذاکرین یا سر کے ساتھ پڑھیں؟ کیا یہ مناسب ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہے۔ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ آپ کو اگر اللہ نے اچھی آواز دی ہے تو آپ اچھی آواز کا استعمال کر سکتے ہیں، چاہے آپ جتنے ہی بڑے عالم کیوں نہ ہوں، صاحب امامہ کیوں نہ ہوں، یہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اچھی آواز، کیونکہ جب نعمت ہے، قرآن کے پڑھنے کا حکم ہے کہ اچھی آواز کے ساتھ پڑھو، روایات موجود ہیں۔ اسی طرح سے ذکر اہل بیت بھی یہ ہے کہ آپ اچھی آواز، اچھی لہن کے ساتھ، اچھی سر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف وہ جو لو و لا والے لوگ اپناتے ہیں انداز، جو اپنی آواز کو گراریوں میں گھماتے ہیں اور خاص ایک لہ میں چلے جاتے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے، جسے غنا بھی کہا جاتا ہے۔ غنا کی بہرحال اپنی تعریف بھی ہے اور اس کے اپنے مخصوص شرائط ہیں۔ خوش لہجہ، دیکھیے غصے والا لہجہ کسی کو بھی پسند نہیں ہے۔ آپ بچے سے بات کرتے ہیں یا کسی سے بات کرتے ہیں، اگر اچھے لہجے سے بات کریں گے تو اس کو پسند کرے گا۔ اگر بات نہیں بھی ماننے والی تو وہ کوشش کرے گا کہ آپ کی بات کو مان لے۔ تو خوش لہجہ ہونا بہت ہی اچھی چیز ہے، اور خوش لہجہ اچھے خطیب کی اچھی صفت ہے۔ اس کے بعد خوش اشارے۔ خوش اشارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب گفتگو کریں تو آپ کے اشارے تقریر کے مطابق ہونے چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے مقدماتی کلاس میں عرض کیا تھا کہ مجمع جنگ سننا نہیں چاہتا بلکہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور بس تقریر بہترین سے بہترین کرتے چلے جائیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب بات کرنے کا مطلب اور نتیجہ آج کی گفتگو کا یہ ہوا عزیزان کہ یہ 5 اہم ترین صفات ہیں جو ایک اچھے خطیب میں ہونی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ
ان میں سے بعض خطباء کے اندر 2 صفات ہیں، بعض میں 3 صفات ہیں، بعض میں 4 ہیں اور بعض میں 5 ہیں، الحمدللہ۔ لیکن جس کسی میں، توجہ کریں گے عزیزان، جس کسی میں بھی کوئی بھی صفت کم ہے، مثلا آواز اچھی ہے، بیان اچھا ہے، مضمون اچھا ہے، لیکن لباس کا خیال نہیں فرض کرے، یا اسی طرح سے یہ ہے کہ اشارے کا خیال نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو اب نتیجہ ہمیں کیا لینا ہے کہ اگر آپ یا مجھ میں اگر 4 صفات پہلے سے موجود ہیں تو اس کو 5 مکمل کر لینا چاہیے، 3 ہے تو تب بھی آگے بڑھنا چاہیے اور مکمل یہ صفات اپنے اندر لانی چاہیے کہ 5 اچھے خطیب کی صفات ہیں۔ کیا ہے ذرا بولیے گا؟ خوش لباس ہونا، خوش مضمون ہونا، شاباش، خوش آواز ہونا، خوش لہجہ ہونا، خوش اشارے۔ تو یہ ہے اچھے خطیب کی صفات۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کو توفیق خاص عطا فرمائے تاکہ ہم اس صفات کو اپنے اندر مکمل کر سکیں۔ الہی آمین۔